من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون تعریفیں اس بادشاہ کی جس نے ہمیں رمضان المبارک نصیب فرمایا۔ قرآن مقدس اور رمضان کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے سورۃ اعراف کی پڑھی ہے، لوگ کہیں گے اللہ کا بڑا شکر ہے، وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت نصیب فرمائی۔ اسی نعمت پر اگر ساری زندگی سجدے میں گزار دی جائے تو شکر ادا نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کا بڑا شکر ہے جس نے ہمیں اس مقام تک پہنچایا کہ ہم مسجد میں قرآن سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق قائم رکھتے ہیں۔ یہ اس کی خاص رحمت ہے۔ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، اگر اللہ تعالی ہمیں یہ ہدایت نہ دیتا، اس مقام تک نہ پہنچاتا تو ہماری کبھی رسائی نہ ہوتی۔ یہ اللہ کا بڑا شکر ہے جس نے ہمیں ایمان اور عمل صالح کی زندگی نصیب فرمائی۔ بڑا اللہ کا شکر ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ کتنے بد نصیب ہیں جو رمضان المبارک میں بھی قرآن کو کھول کر نہیں دیکھتے۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے جس نے ہمیں ایمان نصیب فرمایا کہ ہم ایک اللہ کو ماننے والے۔ ہماری طرح کے ہی انسان ہیں جو قبروں کے پجاری، درباروں کے مجاور ہیں۔ توحید جیسی نعمت اللہ نے ہمیں نصیب فرمائی کہ ہم نے پوری دنیا کے معبودان باطلہ کو چھوڑ کر ایک اللہ کو سجدہ کرنا، ایک اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے۔ اور یہ بھی اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ نے ہمارے اعمال قبول فرمائے اور ہمیں نیکیاں کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائے۔ اگر شرف قبولیت نہ ہو تو بیکار زندگی ہے۔ کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ اگر نیکی پر نیکی کی توفیق مل رہی ہے اور نیکیوں میں بڑھ رہے ہو تو سمجھ لو اللہ تمہاری سابقہ نیکیاں قبول فرما رہا۔ اگر ایمان تازہ ہوتا ہے قرآن سن کر،
ہمت بڑھتی ہے قیام اللیل کر کر، روزہ رکھ کر، پھر اللہ کی توفیق ہوتی ہے تو پھر سوچ لو کہ اللہ نے نصیب میں نیکیاں لکھ دی ہیں۔ یونس خان وہ ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں، ان کو کرسی لا کر دو۔ وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، ہر وقت اللہ کی تعریفیں کرتے رہنے چاہیے۔ الحمد للہ علی کل حال، ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہو گے۔ اوپر جب بھی دیکھو گے تو اللہ کی ناشکری ہوگی۔ یہ اللہ کا خاص فضل ہے اور رحمت ہے کہ ہم اللہ کی توحید بیان کرنے والے اور اللہ کی توحید کو آپ سننے والے۔ کتنے بد نصیب ہیں جو توحید کی آیات سن کر ہی مسجد سے باہر نکل جاتے، کتنے بد نصیب ہیں اس قرآن کو دیکھ کر کہ یہ آیت تو ہمارے مسلک اور عقیدے کے خلاف ہے، قرآن پڑھنا چھوڑ دیتے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھنا یہ بات، کسی کو کسی کی نیکی جنت میں نہیں لے جائے گی جب تک اللہ کا فضل نہ ہو۔ مجھے مان ہے کہ میں نے ساری زندگی توحید بیان کرتے ہوئے گزار دی، آپ کو مان یہ ہے کہ ساری زندگی نمازیں اور روزے رکھتے ہوئے گزار دی، اور یہ نیکیاں مجھے جنت میں لے جائیں گی۔ یاد رکھنا، پہاڑوں جیسی نیکیاں بھی ہوں اور اگر رب کی رحمت نہ ہوئی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ اللہ کی رحمت کا ہر وقت سوال کرتے رہنا چاہیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر اللہ کی رحمت اور فضل نہ ہو تو کوئی جنت میں نہیں جائے گا، تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ کہاں پیغمبر علیہ السلام؟ اللہ اکبر، جنت میں جانے والے سب سے پہلے انسان۔ جب یہ سوال ہے کہ کوئی اپنی نیکی کے بل بوتے پر جنت میں نہیں جائے گا جب تک رب کی رحمت نہ ہو، تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ بھی؟ آپ تو امام الانبیاء ہیں۔ فرمایا میں بھی۔ اللہ اکبر، فرمایا میں بھی۔ کمال نہیں اس کی بادشاہت کا؟ کائنات میں سب سے زیادہ حبیب خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ یہ ہے عقیدہ توحید۔ فرمایا میں بھی اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک رحمت الہی مجھے اپنے دامن میں سمیٹ نہیں لے گی۔ تو اللہ کی رحمت کا جو سوال ہے یہ کرتے رہنا چاہیے۔ وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، تعریفیں اس کی جس نے ہمیں اس مقام تک پہنچایا کہ اللہ نے ہمیں توحید جیسی نعمت عطا فرمائی، اور توحید اساس اور بنیاد ہے جنت میں داخلے کی۔ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، اگر رب کی رحمت نہ ہوتی تو ہم بھی بے نمازوں کی طرح باہر جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہوتے۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ہمارا پیغمبر سچی باتیں لے کر آیا۔ یہ قرآن سچ ہے، یہ حق ہے کہ مشرک جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، یہ بات حق ہے، سچا پیغمبر سچی بات لے کر آیا ہے کہ مرنا ہے، دنیا فنا ہونی ہے، جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہونا ہے۔ اس زندگی میں فیصلہ کر لو کہ میرا راستہ جنت کا ہے یا دوزخ کا۔
اور جس نے اس پر یقین کر لیا ہے کہ یہ دنیا تو بس ختم ہونے والی ہے، ان کے لیے آواز کیا ہے؟ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، انہیں کہا جائے گا جاؤ تم جنت کے وارث، یہ جنت تمہارے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کا ستایا ہوا انسان جسے نہ کھانے کو ملا، نہ رہنے کو ملا، نہ کمانے کو ملا، تکلیفیں اور مصیبتیں دنیا کے اندر رہی، ایک چکر جنت کا کاٹ کر جب واپس آئے گا رب پوچھے گا کوئی دنیا میں تکلیف آئی تھی؟ وہ کہے گا تکلیف پاس سے بھی نہیں گزری۔ یونس خان وہ ڈاکٹر صاحب کو دو کرسی دو، میں دفتر میں سے لا کر دوں، چشتی صاحب کو۔ ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، اللہ اکبر۔ جنتی دوستیوں کو کہیں گے جو رب نے تم سے وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوا کہ نہیں؟ پیپ کے پیالے، کھولتا ہوا پانی، زقوم درخت، ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، پا لیا نا دنیا میں سے جو لے کر آئے تھے اور تمہیں منع کرتے تھے، جو رب نے وعدہ کیا تھا پورا ہوا؟ ہمارے ساتھ تو پورا ہو گیا۔ ہم نے دنیا کے اندر جو دیکھا اور جو پڑھا اور جو دیکھا وہی جنت ہمیں مل گئی ہے۔ ان قد وجدنا ما وعد ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، تمہیں بھی مل گیا جو تمہیں دنیا میں ہم کہتے تھے۔ کہتے کس نے اگلا جہان دیکھا؟ اللہ اکبر۔ ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم، کہیں گے ہاں، جس دوزخ سے ڈراتے تھے اسی دوزخ میں پڑے ہوئے، اس آگ میں جل رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے 1000 سال تک دوزخی پکارتے رہیں گے یا حنان یا منان اللہ کو، 1000 سال کے بعد رب کہے گا پڑے رہو، مجھ سے بات نہ کرو۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، اعلان کرنے والا اعلان کرے گا ظالموں پر اللہ کی پھٹکار۔ وہ ظالم کون ہے؟ یہ قبر پرست، یہ بدعتی، جنہوں نے الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا وہم بالآخرۃ کافرون، جو اسلام میں کجی اور ٹیڑھ تلاش کرتے تھے اور اللہ کے راستے سے روکتے تھے۔ کیا کرے گا حافظ بنا کر قرآن کا بچے کو، کیوں اس کی عمر ضائع کر رہا؟ اللہ اکبر۔ ہر وقت مسجد کے اندر بھیجتا رہتا ہے کوئی دنیا بھی اس کو سکھا دے، دنیا کے ساتھ بھی چلنا ہے، دین اور دنیا دونوں ساتھ لے کر چلنا۔ پتہ نہیں کیا کیا خرافات یہ کلمہ پڑھنے والا بکتا ہے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا، اللہ کے راستے سے روکتے ہی رہتے ہیں۔ اور یہ بھی اللہ کے راستے سے روکنا ہے کہ اہل توحید کی مسجد میں نہ جاؤ۔ بڑی دنیا روکتی ہے، ہمیں تو ساری زندگی ہو گئی یہ تجربہ کرتے ہوئے، دیکھتے کہ یہ ولیوں کو نہیں مانتے، یہ بڑے گستاخ ہیں۔ اور جو آیا اللہ اکبر، اس نے بیٹھ کر سنا، اللہ نے دل کھول دیا، مسلمان ہو گیا، درباروں سے قبروں سے ہٹ گیا اور داعی بن کر نکل گیا۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے اعراض کرنے والے اور ٹیڑھ تلاش کرنے والے، آخرت کے منکر، وہم بالآخرۃ کافرون۔ یہ دنیا کے جو پیسے کھا جاتے ہیں، ایمانداری سے بتائیے، جو سود کے پیسے کھا جاتے ہیں، جو بھائی یتیم کے بچوں کا مال کھا جاتے ہیں، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں؟ جو مسجد اور مدرسوں کا مال کھا جاتے ہیں، کیسا روزہ ہے،
جو حرام لقمہ ہی منہ میں جانے سے نہیں روک رہا۔ آخرت پر یقین تو اس شخص کو ہے جو اس فکر میں رہتا ہے کہ میرے منہ کے اندر کسی کا لقمہ نہ چلا جائے، کہ حرام بوٹی میں نہ ڈالوں۔ آخرت پر یقین تو اس بندے کا ہے جو مسلمان ہے، مومن ہے، کہ مرنا ہے اور رب کو جواب دے ہونا ہے۔ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، اور ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی، حجاب۔ ادھر دوزخ ہے، ادھر جنت ہے، اور آراف کے اوپر بہت سے آدمی ہوں گے۔ آراف کا معنی ایک دیوار ہے، دنیا ہوگی اس کے اوپر۔ کہتے ہیں وہ ایسے ہوں گے، نیکیاں بھی دوزخ میں نہیں جانے دیتی اور گناہ اتنے ہیں کہ جنت میں نہیں، برابر برابر حساب ہے۔ کھڑے ہوئے ہیں دیوار کے اوپر، ادھر دوزخیوں کو دیکھتے ہیں اور ادھر جنتیوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ اصحاب الاعراف۔ اور جنتیوں کو کہیں گے وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ۔ انہیں امید ہوگی اللہ کی رحمت سے۔ اللہ ہم سب کو اپنی رحمت میں سمیٹ لے۔ کیا دیکھیے ذرا نقشہ تو کھینچیے، دیوار ہے، فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، اور دیوار کے اوپر جنتی سامنے مزے کر رہے ہیں، دوزخی دوزخ میں جل رہے ہیں، وہ دوزخیوں کو بھی پہچان رہے ہیں۔ رجال یعرفون کلا بسیماہم، قیافہ سے پہچانیں گے یہ فلاں، یہ فلاں، یہ فلاں، اور جنتیوں کو سلام پہنچائیں گے، لیکن جنت میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کی رحمت سے امید بڑی ہوگی کہ ایک دن جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ ہے رب کی رحمت۔ اور جب دوزخیوں کو دیکھیں گے، قرآن پڑھا کریں۔ میں مولویوں کو بھی کہتا رہتا ہوں جلسوں میں، اشعار ہی سناتے رہتے ہیں قوم کو، اور قوم سر دھنتی رہتی ہے۔ قرآن سے بہتر کوئی کتاب ہے؟ سوچئے گا ہم نے کتنا قرآن پڑھا، رمضان 9 رمضان ہو گیا۔ یہ قرآن نقشہ کھینچ رہا ہے، کوئی دل بدل جائے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور جب ان کی نگاہیں اہل دوزخ کو دیکھتی ہیں کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اللہ دوزخ میں نہ ڈالنا، اللہ ظالموں کے ساتھ نہ کرنا۔ وہ تو آنکھوں کے سامنے دوزخ ہوگی۔ ربنا لا تجعلنا، دعائیں مانگا کریں رات کو اٹھ کر تنہائی میں، اللہ دوزخ کی گرم ہوا بھی نہ لگے۔ اس دوزخ کے اوپر ہی پل ہوگا، صراط، پل صراط جسے کہا جاتا ہے۔ اور دینداروں کو یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ۔ یہ دیوار پر چڑھے ہوئے لوگ کہیں گے، کن کو؟ متکبر لوگوں کو، بے دین لوگوں کو، جو دوزخ میں جل رہے ہیں۔ ما اغنى عنكم جمعكم، تمہارا بڑا پن، تمہاری سیاست، تمہارے عہدے، تمہاری چودراہٹ، تمہارا بال، تمہاری اولاد کوئی کام آیا؟ یہ مسلمانوں کو دیکھ کر مکہ کے سردار کہتے تھے رب ان کو جنت دے گا یا کب پہننے کے لیے جن کے پاس کپڑے بھی نہیں ہیں۔
جیسے ہمارے لوگ کہتے ہیں یہ مسیتڑ، غریب مسکین، اللہ اکبر۔ میں جب اہل علم کی تاریخ پڑھتا ہوں میرے دادا استاد مولوی نور محمد رحمہ اللہ شیخ الکل کے پاس پڑھنے چلے گئے، انہوں نے کہا مغرب کی نماز پڑھ کر فلاں گاؤں میں جانا ہے جو 5 میل ہے، وہاں کھانا کھانا ہے، فجر کا کھانا ساتھ لے کر آنا ہے، اور عشاء کی نماز بھی با جماعت پڑھنی۔ 10 میل ہو گیا، اور عشاء بھی جماعت کے ساتھ پڑھنی، اس شرط پر جامعہ میں داخلہ دیتا ہوں۔ 24 گھنٹوں کے بعد لوگوں نے کھانے کھا کر اس دین کی حفاظت کی ہے، جن کے بارے میں مکہ کے لوگ کہتے تھے اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمہ، یہ مسیتڑ، یہ مسکین، یہ غریب، یہ مدرسوں میں پڑھنے والے، جن کے بارے میں ہمارا رویہ اور اپنی اولاد کو ان سے دور رکھنا اور کہنا یہ تو بیوقوف لوگ ہیں، یہ پتہ اوپر جا کر لگے گا۔ جب حشر کا میدان سجے گا پتہ پھر لگے گا۔ انہیں کہا جا رہا ہے کیا یہ وہی ہے اہؤلاء الذین اقسمتم، تم قسمیں کھاتے ہوتے تھے اور اپنے بارے میں کہتے تھے دنیا میں بھی سب کچھ ہمیں ملا ہوا ہے، اوپر بھی جا کر سب کچھ ہمیں ہی ملے گا۔ دین سے اپنا تعلق قائم کیجیے۔ ہماری مسجد کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے، یہاں پر کوئی روایتی باتیں نہیں ہوتی، یہاں عقیدہ توحید اور پیغمبر کی عظمت اور پیغمبر کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالنے کی کوشش کی جاتی۔ میں ایک مرتبہ پڑھ رہا تھا، اللہ اکبر، علماء بھٹا کتاب دی گئی، بلکہ میں گیا، بھٹا گاؤں ہے گجرانوالہ میں، مفسر قرآن گزرے عبدالسلام بھٹوی رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑہ رحمتیں برسائے۔ انہوں نے لکھا ہے 6 مہینے تک قمیض نہیں پہنی، کھیس اوپر ڈال کر کہ شلوار کے علاوہ کپڑا ہی کوئی نہیں ہوتا تھا۔ تم کہتے تھے یہ فقیر آدمی ہے، دیکھو رب نے کہاں پہنچا دیا ہوگا انشاءاللہ۔ جنہوں نے دین کے ساتھ تعلق قائم کیا ہے، رب انہیں کیا کہہ رہا ہے، ادخلوا الجنت لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، جاؤ جنت میں کوئی خوف نہیں اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ لوگوں نے سوکھیاں کھا کر دوران سفر روٹی گھروں سے مانگ کر گزارا کیا کہ رب کا دین لوگوں میں پھیل جائے، لوگ کوئی اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لیں۔ یہ دوزخ، یہ جنت، یہ منظر، ونادا اصحاب النار اصحاب الجنت ان افیدوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، دوزخی جنتیوں کو کہیں گے پانی کا کوئی گھونٹ ہی دے دو، پانی کا گھونٹ ہی دے دو، یا تم پر جو رب نے نعمتیں ڈال رکھی ہیں وہ رزق ہی ہمیں دے دو۔ یہاں تو گھر میں سالن خراب ہو جائے تو پھر کہتے ہیں مولوی کو دے آؤ، مدرسے کے طلباء کو دے آؤ۔ کیوں؟ دنیا کا بیکار ترین یہ دین کو سنبھالنے والا ہے ہماری نظروں میں، اور رب کی نظروں میں ہائے ہائے۔ ایک عورت نے ایک عورت کے دانت توڑ دیے تھے، آپ نے فیصلہ کر دیا تھا کہ اس کے بھی دانت توڑے جائیں گے، وہیں سامنے بیٹھا ہوا صحابی کہنے لگا اللہ کی قسم ہماری عورت کے دانت نہیں توڑے جائیں گے،
حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے السن بالسن. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اس کو دیکھ رہے ہیں، اتنی دیری گزری کے سامنے سے وہ آ گئے اور انہوں نے آ کر کہا اللہ کے پیغمبر ہماری عورت کے تو دانت ٹوٹ ہی گئے ہیں، اب اس بیچاری کا بھی دانت ٹوٹے جائیں گے، ہمیں دیت دلوا کر فیصلہ ختم کر دو. میرے پیغمبر نے فرمایا کئی بندے زمین پر ایسے ہیں وہ اللہ پر قسم کھا لیں اللہ ان کی قسم کی لاج رکھ دیتا. کیسے لاج رکھی؟ اس نے قسم کھا کر کہا اور رب نے ان کے دل نرم کر دیے اور وہ آ کر دیت لے کر راضی ہو گئے. یہ وہ لوگ ہیں جو بھوکے اور پیاسے اللہ کے دین کے ساتھ تعلق قائم رکھتے ہیں. جنتی کہے گے ہاں ہاں تو چودھری ہے یہ لے لے نا. قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، کہا رب نے تم پر تو یہ ساری نعمتیں حرام کر رکھی. تم دنیا میں سونے کی پلیٹوں میں کھاتے تھے، چاندی کے پلیٹوں میں کھاتے تھے، تمہارے واش روم میں سونے کی ٹوٹیاں لگی ہوئی تھی. جرم کیا ہے؟ اور اسی پر بات ختم ہے. الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، یہ سارے دوزخ میں جانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا. کھیل اور تماشا بنا رکھا. یہ درباروں پر جا کر دیکھ لو، کھیل اور تماشا نہیں ہے. دین کے نام پر مرد اور عورت کا اختلاط نہیں ہے. دین کے نام پر ساتھ ساتھ راتیں جوان بیٹیاں ان مقبروں پر نہیں گزارتی. یہ قوالیاں گانے والے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے کہ آدم کا بت بنا کر خود اس میں سما گیا ہے. رب کی شان میں یہ گستاخیاں. یہ کھیل اور تماشا نبی کا نام چپٹوں پر اور ڈھولوں پر لیا جا رہا ہے. یہ بدعات اور یہ خرافات. الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، کھیل اور تماشا دین کے ساتھ. جب چاہ نماز پڑھ لی اور جب چاہ داڑھی رکھ لی، جب چاہ شیو کروا دی. گھر کی کھیتی ہے، کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے. جب چاہ روزہ رکھ لیا اور جب چاہ جی ہمارے گھر میں دانے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے روزہ رکھنے کی. ہائے ہائے، تو رب کو کیا کہنا چاہتا ہے؟ کھیل تماشا نہ بناؤ، دین کے ساتھ جمٹ جاؤ، دین کے ساتھ تمسک کرو. وغرتم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا ہے. میں ایم این اے اور میرا بیٹا ایم پی اے، بس یہی زندگی ہے، نسلیں کھائیں گی اور کمائیں گی بس. آخرت اوپر جب جائے گا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. رب پوچھے گا میری ملاقات کا تجھے یقین تھا؟ نہیں ہے ہمیں یقین. میں اپنے آپ سے پوچھوں، آپ اپنے آپ سے پوچھو. یہ رمضان المبارک کا جمعہ، اور جمعہ رب نے اس لیے رکھا ہے کہ دھلائی ہو جائے، صفائی ہو جائے، اور رب کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے. فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا. آخرت یاد ہے، رب سے ملنا ہے، رب کو جواب دینا ہے. میں نے بھی اور آپ نے بھی. ایک بندہ سامنے کھڑا ہوگا، کوئی ترجمان نہ ہوگا، اور رب ہوگا اور رب پوچھے گا. ہے تیاری؟ سوچ لے، ہے تیاری؟ رب کیا کہے گا؟ جاؤ، جیسے تم نے مجھے بھلا دیا تھا، جاؤ، میں بھی تمہاری طرف نہیں دیکھتا. جب رب بھلا دے گا جنت ملے گی. یہ بھول جو ہے یہ عیب ہے، اور رب تمام عیبوں سے پاک ہے. رب کہنا چاہتا ہے، اس کے انداز میں اس کو سمجھانا چاہتا ہے، نظر ہی نہیں کرتا رب ادھر. اور نہ رب کا بھول سے کیا تعلق، چھوڑ دے گا رب. جاؤ، فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا. اللہ، میں سوچتا ہوں جس کو رب سے ملاقات کا یقین ہو وہ تو قدم بعد میں رکھے گا، پہلے سوچے گا یہ قدم نبی اور اللہ کے خلاف تو نہیں جا رہا. یہ بیٹھے ہوئے کرامن کاتبین
اور لکھ رہے ہیں رمضان کی ایک ایک شے. مجھے یقین ہو کہ یہ لکھ رہے ہیں تو میری حالت ایسی ہو جیسی آج ہے. اہل ایمان قرآن پڑھا کریں. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کہے گا کیا میں نے تجھے بیوی بچے نہیں دیے تھے؟ دیکھو نعمتیں گنوا رہا ہے. تجھے عزت اور احترام سے نہیں نوازا تھا؟ لوگ شاہ صاحب کرتے تھے، چودھری صاحب کرتے تھے، خان صاحب کرتے تھے. رب یہ گنوائے گا یہ عزتیں. اونٹ اور گھوڑے اور سواریاں تیرے تابع نہیں کر دی تھی، لینڈ کروزر خریدتا تھا اور دنیا جہان کی گاڑیاں تیرے دروازے پر لگی ہوئی تھی. یہ رب کی نعمتیں ہیں. کیا تو میری ملاقات کا یقین رکھتا تھا؟ وہ کہے گا نہیں. صحیح مسلم کی حدیث، رب کہے گا جا جیسے تو نے مجھے بھلا دیا میں بھی تجھے بھلا دوں. جا. جائیں گے کہاں؟ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیات الدنیا. دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے میں سدا جوان ہی رہوں گا. یہ بوڑھے پیپے پتہ نہیں کہاں سے آ گئے. ہم نے تھوڑا بوڑھا ہونا، یہ بیمار لوگ ہیں، ہم نے تھوڑا بیمار ہونا ہے. ہائے ہائے ہائے، دھوکہ ہی دھوکہ ابلیس کا. اور میں حیران ہوتا ہوں کھیل اور تماشا دین کو ایسے بنایا. اللہ گھر تیرا، یہ مسجد تیری، اور یہاں ایک بیٹھا ہوا ہے ناپاک شخص اور لوگ ہاتھ ملا رہے ہیں اور ڈانس کر رہے ہیں. پوری مسجد میں دھمال ڈالا ہوا ہے، کرنٹ لگ رہا ہے، کھیل تماشا بنایا. مسجد ہے محفوظ نہ رہی، بدعتیں ہو رہی ہیں، کھیل تماشا نہیں، مسجدوں میں ڈانس ہو رہا ہے. میں دیکھ رہا تھا اللہ اکبر، عورتیں مسجدوں میں دھمال ڈال رہی ہیں، دھمال ڈال رہی ہیں عورتیں مسجدوں میں. اللہ کا عذاب آئے کہ نہ آئے، اپنی حالت درست کریں، اپنا تعلق قرآن سے بنائیں اور اس کو اپنی زبان میں پڑھیں، اپنے دل کو نرم کریں، آخرت جنت اور جہنم کو دیکھیں اور پھر فیصلہ کر لیں. اس دنیا میں پتہ نہیں شام دنیا میں میں نے رہنا بھی ہے کہ نہیں رہنا. اور اگر میں مر گیا اس حالت میں کہ کھیل تماشا اور دھوکہ ہی دھوکہ اور اللہ سے کوئی تعلق نہیں، پھر فیصلہ کر لیں میں جنتی ہوں یا دوزخی.